مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہم لوگ 16ویں سپارے کا خلاصہ کر رہے ہیں اور یہ سپارہ شروع ہوتا ہے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار اس صورت میں سورۃ کہف میں آپ کو ملیں گے. اور یہ وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ مطلب رفلی کہ میں نے آپ کو کیا نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں. یہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بار بار یہ کہتے ہیں. اب یہ سٹوری ہے، اس کو آپ اگر یہ سمجھیں کہ علم تکوینی یا کوئی ایسا علم جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے اپنے خاص بندوں کو بتایا گیا ہے. اچھا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کوئی انسان یہ مت کہنا شروع ہو جائے دیکھیں یہ خضر علیہ السلام کے پاس وہ ایسا ہڈن نالج تھا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت میں جو چیزیں بتا دی ہیں وہ تو چینج نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آج صبح ہی میری کسی سے اپنی کسی ایک بیٹی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بات کر رہی تھی کہ اگر کوئی یہ بتائے کسی کوئی بات بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی ایک عمل تھا تو وہ نہیں یہ اس طرح کیا جائے اور میں نے یہ دیکھا تو اپنی کزن کو یہ بتاؤ یہ ایسی چیزیں. تو جو شریعت میں قرآن میں اور حدیث اتھینٹک حدیثوں میں یہ جو شریعت بتا دی گئی ہے وہ ہم لوگ چینج نہیں کریں گے. ہم اس کے دو جواب ہیں، یا تو ہم یہ کہیں گے کہ یا تو وہ انسان غلط بیانی کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور وہ ایسے باتیں بنا رہا ہے اپنا موقف کہ وہ اس کی بات مانی جائے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو حدیث میں بتایا ہوا ہے کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیا تھی، صحابہ کے وقت تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، یا ہمیں حدیثوں میں ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، ان کی کان کیسی تھی، ان کی جسامت کیسی، ایک ایک چیز معبد نے ہمیں بتا دی ہوئی ہے. معبد وہ تھی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان جب سفر کر رہے تھے ہجرت کا، تو ایک عورت جن کے خیمے پہ انہوں نے تھوڑا آرام کیا، تھوڑا شیلٹر لیا، تو وہ انہوں نے جس طرح تعریفیں باندھی وہ آج بھی ہمارے آج تک اتنی زبردست قسم کی. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ عربستان کو تو عربی کا وہ گفٹ تھا، اسی لیے تو قرآن عربیہ، تو یہ تو عربی دان تھے. اور انہوں نے جیسا وہ عکاسی کی جو ڈسکرپشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج بھی بک آف سیرہ میں ملتی ہیں. تو اگر ایک انسان اس کو کراس ایگزامن ہی نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دکھتے تھے، اور وہ اپنے سے، تو یہ تو شیطان نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا ان کی صورت میں آ سکے. لیکن یہ تو کر سکتا ہے وہ آئے اپنے کسی اور بندے کی شکل میں اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ علماء سے آپ لوگوں کو پوچھنا پڑے گا. لیکن لیجسلیشن کی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن چینج نہیں ہوگی. اللہ کے قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آخری آیت کے اوپر یہ سٹیمپ کیا ہوا ہے کہ اب شریعت چینج نہیں ہونے والی. تو اگر کوئی چیز کنٹراڈکٹ کر رہی ہے وہ اپنے پاس رکھے بھائی، ہمیں یہ مت. تو جو بھی مثال کے طور پہ آپ کو ایسا کوئی انسان ملے، جیسے خضر علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا ایک بچہ، وہ کیونکہ 3 ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، ان میں سے ایک واقعہ بھی ریلیونٹ ہے تو میں بتا دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جب جا رہے ہیں تو ایک بچے کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ایک ناحق بچے کو. انہوں نے کہا کہ
بعد میں پتہ چلا کہ اس بچے نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا تھا، اس نے برا انسان بننا تھا، اور اس نے ویسے بھی اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینی تھی، لیکن اس کے ماں باپ بڑے شریف النفس ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو کبھی بچے کبھی فوت ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی ہم ڈھونڈیں کہ یہ نہیں ڈھونڈیں اب اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہونا ہے، کیوں میرا ہی بچہ کیوں لے لیا. نہیں، دیا بھی اللہ نے تھا، اور اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ اللہ نے اس کی ٹیک. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بچہ کوئی برا ہی ہونا تھا اس لیے اٹھایا. نہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کو جنت میں دودھ پلانے والی جو ابراہیم بیٹے کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا انتظام کیا گیا کہ ان کو دودھ پلایا جا رہا ہے جنت میں. تو ادھر وے ہمیں بس جو چیزیں نہیں پتہ ان کے اوپر ہم بہت زیادہ شکوے شکایتیں. تو یہ اگر کوئی آج یہ آ کے کہہ دے کہ جی فلانے بندے کے پاس بڑا خفیہ قسم کا علم ہے، اس نے کہا اتنے بندوں کو مار دو، یا یہ سود حلال ہو گیا ہے، یا یہ الٹے سیدھے جو بھی، تو یہ کلیم کرتا پھرے کہ وہ اس کی جیسے خضر علیہ السلام کو وہ چیزیں مبہم موسیٰ علیہ السلام کو تھیں اور ان کے پاس خاص ہوگی، میرے پاس بھی ایسا نہیں چلے گا. تو سیدھی سی بات اگر میں کروں تو وہ یہ والا چورن مت چٹائیں، یہ نہیں چلے گا. اور اس کی اب یہ خلاصے میں تو نہیں میں بتا سکتا ہوں، اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، اتنا اتھینٹک مواد اس کے ساتھ موجود. تو ہمیں یہ واقعات بڑی زبردست سٹوریز ہیں، ہمیں یہ پتہ چلے گا. جب اس وقت بھی یہ ہوا تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام بار بار یہی کہتے تھے کہ اب یہ کیا کیوں کر دیا یہ، اور ان کی آپس میں شرطیں کیا کیا ہوئی تھیں. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان کو جب پتہ چلا، اللہ نے بتایا کہ ایک ایسے بندے ہیں، ان کو تو اللہ نے علم ایسا خاص دیا کہ پھر ان کو تجسس ہوا کہ میں بھی سیکھوں. تو انہوں نے وہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے، ان کو یہ نشانی دی تھی اللہ نے کہ وہ کہاں پہ ملیں گے. تو جب انہوں نے کہا کہ جاؤ ناشتہ لے کے آؤ، جو مچھلی تھی، تو ہم لوگوں نے فش کا آج ناشتہ کرنا تھا. انہوں نے کہا وہ مچھلی جو ہے وہ جہاں پہ رکے تھے وہ مچھلی نے تو پانی میں اپنا راستہ بنا لیا، تیرنا کرنے شروع کر دی، عجیب سا کام کیا، شیطان نے مجھے بلا دیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہی تو وہ چیز تھی جہاں پہ ہمیں رکنا تھا، تو مجھے تب کیوں نہیں بتایا. تو تب وہ واپس لوٹے تو پھر وہاں پہ وہ خضر علیہ السلام کو مل گئی. اس میں آپ کو ایک عجیب سی چیز بتاتا ہوں، کبھی کبھی ہم گھر سے نکلتے ہیں، یہ چیز بھول گئی واپس آ گئی، یہ چیز بھول گئی، ہم کہتے ہیں کیا الجھن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی شاید ٹائمنگ وہ نہیں تھی جب خضر علیہ السلام نے وہاں پہ ہونا تھا. تو جب انہوں نے جا کے جو ٹائم سپینڈ کر کے واپس آ کے تو وہ ان کی میٹنگ پوائنٹ ہو گئی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسیڈنٹس کے بچانا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے بھی سکھاؤ آپ یہ جو خاص علم ہے. انہوں نے کہا آپ میرے سے صبر نہیں کر سکو گے. اب جو اللہ نے مجھے علم سکھایا ہے اس کی بیسکلی اتنی ہڈن چیزیں ہیں کہ وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، تو آپ اپنا کام کرو. انہوں نے کہا نہیں میں نہ صبر کروں گا. تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو انکا لن تستطیع معی صبرا، مجھ سے میرے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہونا، آپ نے صبر نہیں کرنا. تو اگر آپ نے چلنا ہے تو ٹھیک ہے، جب تک میں خود نہ بتاؤں باتوں کو، آپ اگر بولو گے تو ہمارا راستہ علیحدہ ہو جائے گا. پھر وہ 3 واقعات ایسے ہوئے کہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر دفعہ بیچارے موسیٰ علیہ السلام وہ نہ چاہ کے بھی بول رہے ہوتے تھے، کیونکہ تو بڑے جلالی پیغمبر تھے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کسی انسان کی جان بچانے کے لیے دوسرے کو جو اٹیک کر رہا تھا اس کو مکہ مارا، وہ بندہ ہی مر گیا. اب وہ تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو جب وہ واپس آئے ہیں، انہوں نے دیکھا قوم لگی ہوئی ہے بچڑے کی پوجا، انہوں نے ان کی داڑھی اور سر پکڑ کے جھنجھوڑا، یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے، تو تم یہ بھی نہیں کنٹرول کر سکتے. اب وہ جلالی پیغمبر تھے، وہ عام پیغمبر تھوڑی تھے. تو وہ نہیں بیچارے برداشت کر سکیں. تو ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو ان کو فری رائڈ ملتی ہے دونوں کو. دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ کشتی خراب توڑ دیتے ہیں، اس کی لکڑی اکھاڑ دیتے ہوں گے یا جو بھی ان کو.
تو وہ عیب والی بنا دی. اب وہ کہتے ہیں مطلب یہ کیا کر دیا. تو بعد میں اس اسٹوری کے آخر میں بتایا گیا کہ بھائی وہ بادشاہ نے ساری کشتیوں کو جو آپریشنل کشتیاں تھیں ان کو لینا تھا اپنے پاس, زبردستی لے لیتے ہیں نا, ہمارے لوگ بھی تو زبردستی ہر چیز ہتھیار لاتے ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے, وہ تو جوڑ لے گا نا غریب بندہ. تو بجائے کہ میں اس کو پیسے دوں یا اس کی وہ, تو اس کی کشتی توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی کشتی بچ جائے. باقیوں کی چلی گئی تو اس کی بچ جائے گی. اور جو آخری جو سٹوری تھی کہ ایک سفر میں, ظاہر بات ہے سفر میں تو وہ کوئی وہاں پہ اس زمانے میں ریسٹورینٹ تھوڑی لگے ہوتے تھے کہ یہاں پہ یہ گیس اسٹیشن ہے یہاں پہ رک جاؤ اور یہ تو وہاں پہ تو یہی ہوتا تھا کہ کوئی بستی آ گئی یا کوئی بھی, تو اس سے آپ ان کو کہتے ہیں ہم لوگ سفر میں ہیں, کوئی اگر مہمان نوازی تو انہوں نے نہیں, مہمان نوازی تو یہی ہوتی ہے نا کہ چلے اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکے, شیلٹر نہیں دے سکیں, کھانا وانا تو کھلا دو بھائی. تو ان کو وہ بھی آفر نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے دیکھا ایک اس بستی کی دیوار جو ہے وہ اس میں ٹیڑھ پن تھا, وہ گر جاتی. تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے فری میں وہ صحیح کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہیں ہوا. ان کا ایک تو انہوں نے ہمیں کوئی ضیافت نہیں کی, کھانا نہیں کھلایا, اور آپ ان کی فری میں یہ مرمت کر کے دے رہے ہو, آپ اسی کی کمپنسیشن ہی لے لیتے, اسی سے ان کو کہتے چلے. تو انہوں نے پھر بتایا یہ پتہ نہیں آپ کو چلا کہ یہ کتنے مطلب عجیب سی بستی کے لوگ ہیں, تو یہ اتنے کنجوس ہیں, تو یہ کرپٹ بھی ہوں گے. جب یہ اس کے دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جو یتیم بچوں کا ہے, اب وہ بڑے نہیں ہوئے, تو بستی والوں نے تو لوٹ پوٹ لینا تھا. تو جو وہ یتیم بچے تھے وہ ان کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک انسان تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک انسان کے لوگوں کو تو پھر بہرحال ان کا وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک انسانوں کو قبروں میں بھی ان کے خاندانوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے اصل بات. تو وَأَبُوهُمَا صَالِحٌ, میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا ہی امیزنگ لگتا ہے. تو یہ آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے خزانے, کتنے, اور ایک ایک آیت, ایک ایک ڈائلاگ, ایک ایک ایموشن آپ کے ہائی ہوتے ہیں. آپ کبھی ان واقعات کو پڑھ کے آپ فیسینیٹ ہوتے ہو, کبھی ہنستے ہو, کبھی انجوائے ایسے سٹوری ٹیلنگ. مطلب اب خلاصے میں یا کوئی انسان کی سٹوری تھوڑی ہے, یا خلاصے میں ہم لوگ یہ سارا سمیٹ سے, اللہ جب آپ کو ایک ایک آیت بتا رہے ہیں, انسان کا ایمان اوپر جا رہا ہے, اس کا دل امیزنگ, کیا کمبینیشن ہوتی ہے اللہ کے قرآن کی. اسی طرح ذوالقرنین کا جو ایک ایسا انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے آج کی دنیا میں ایسے لگا لیں کہ ایک ملٹری کمانڈر لگا لیں, ایک بادشاہ لگا لیں, ایک ایسا بادشاہ جو آج کی طرح کے بادشاہ نہیں کہ لگژری میں بس گلے پڑے ہوئے ہیں, حکمران ایسے نہیں, وہ لیڈ کرنے والے بادشاہ, یعنی کہ ملٹری کمانڈر, اور بڑے چالو جلال کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, اور مہمات میں ان میں وہ جو ان کی سارے جو ٹورز تھے کہ کہاں کیسے ان کو دکھایا گیا ایسٹ اینڈ ویسٹ, جہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, اور یہ وہاں پہ کون سی قومیں تھی, اور ان قوموں نے کیا کہا کہ ہم پہ کون لوگ اٹیک ہوتے ہیں, تو وہ ہمارا سارا لوٹ پوٹ کے لے جاتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. پھر انہوں نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کو پگھلا کے کس طرح سے ان کی لیبر لی. انہوں نے کہا ہم پیسے دے دو, پیسے ویسے نہیں, ان کو لیبر ان کی, اور وہ لوہے کا وہ جو پورا ایک, اب یہ لوگ بولتے ہیں نا آئرن ڈون, یہ تھوڑی آئرن ڈون, وہ تھی بہت زبردست طریقے سے انہوں نے وہ آ ہی نہیں سکے دوبارہ راستہ بند کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ کمنٹری میں آپ لوگ یہ جو سمری ہے اس میں تو نہیں ہوگا, کمنٹری آپ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے قرآن, تو آپ کو اندازہ ہوگا ذوالقرنین, ان کی فوجیں, ان کا یہ ساری جو بڑا آپ کو اچھا لگے گا. تو اس میں سب سے زیادہ جو خسارے والے لوگ ہیں اس کو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر کہ ایک انسان ہے اس کی صرف دنیا کے اوپر ہی وہ
انویسٹ کیے جا رہے ہیں، تو کاروبار، یونیورسٹیز، یہ وہ آخرت کے لیے اس کے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ آخرت میں اس کو کچھ نہ کچھ تو ایسے چاہیے نیکیوں کی شکل میں. تو اس چیز کا ہمیں اس طرح سمجھ میں آئے گا کہ یہ نیکیوں کا اڑ جائیں گے. آگے زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ ہے. ان دونوں کی معجزاتی ایک طرح آپ بتانے کہ زکریا علیہ السلام کو ملے، ان کے بیٹے کی ولادت ایسی عمر میں ہوئی جب ان کا وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب یہ کون میری ٹیک کیئر کرے گا. کہ جو بیسیکلی ٹیک کیئر یہ نہیں تھی کہ انبیاء کی جو ہوتی تھی ان کی جو وراثت، وہ ساری چیزیں یہ نہیں ہوتی تھی. ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بعد یہ اللہ کی باتیں، یہ مشن کو کون جاری ساری رکھے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا سنی. تو وہ بی بی مریم کے پاس جب انہوں کو دیکھا، انہوں نے کہ ان کو بھی تو اللہ رزق دے رہا ہے، تو پھر میں کیوں مایوس ہوں. تو پھر اللہ سے انہوں نے بھی دعائیں کی، تو پھر اللہ نے ان کو یحییٰ دیا. اور وہ ظاہری بات ہے کہ بڑے صرف یہ نہیں کہ بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی بیوی تو بانجھ تھی، وہ خود بھی تو بڑی عمر کے تھے. تو پھر ان کو اتنا اچھا گفٹ ملا کہ ان کو وہ جو بیٹا تھا وہ جو بے حد نیک اور وہ اوبیڈینٹ کیا کہتے ہیں، حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرنے والا، اور نرم مزاج، اور ہر خدمت کرنے والا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوری کہانی اس میں ہے. بی بی مریم کی ظاہری بات ان کی والدہ تھی، ان کی کس طریقے سے بیٹا پیدا ہوا. وہ فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو بیٹا اللہ دے گا. انہوں نے کہا میری تو مطلب مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، مطلب کہ میری تو کسی نے کبھی شادی نہیں ہوئی، تو میں تو مطلب ظاہری بات ہے بی بی مریم سے زیادہ پردے والی کون خاتون ہوں گی. تو انہوں نے کہا میں تو کسی انسان نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، کیسے باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو پریگننٹ کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور وہ بھی ایک بیچاری شرمندگی کے ساتھ، مطلب وہ دور چلے گئے اپنے علاقے سے، تو علیحدہ جا کے، تو اب اکیلی ایک عورت ہے، وہ وضع حمل کا سب کو پتہ ہے کتنی مسائل ہوتے ہیں. اور پھر ان آیتوں میں وہ آیت انسان سوچ کے حیران ہوتا ہے. اب کھجور کے پودے سے کھجور توڑنا، ایک تو اوپر چڑھنا، اور اتنا تنا مضبوط، وہ تو ہلانے سے ہل ہی نہیں سکتا وہ تو. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نورش کیا. اور اسی لیے کھجور آپ کو جو خواتین ہیں ان کو یہ ولادت کے ٹائم پہ کھجور میں بہت سی پوٹیشیم تو ہوتی ہے اس میں، انرجی کے تو اس میں سورس، لیکن امیزنگلی اس میں تو یہ پھر جب وہ بہن اور یہ اور وہ، تو انہوں نے صرف اشارہ کیا کیونکہ اللہ نے ان کو طریقہ بتایا ہوا تھا. انہوں نے اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام وہ چھوٹے بیبی تھے، تو وہ بول اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مجھے اللہ نے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. اور بہت اور بھی دعائیں بتائیں اور پریڈکشن بھی ان کو دی کہ میں تو بھائی اٹھایا بھی جاؤں گا اور واپس بھی آؤں گا. مطلب اب وہ الفاظ کے اندر ہے، تو وہ جن کو لنگوسٹکلی قرآن کا پتہ ہے وہ اس میں سے سمجھ لیں گے کہ اسی میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر اٹھنا اور واپس آنا کو کیسے مبہم چھپا ہوا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد صاحب نے باہر نکال دیا، والد صاحب بھی نہیں مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے نکال دیا تھا، تو جہنم میں جائیں گے وہ تو کیا کریں عازر. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو میری بات ہی نہیں مانتے ہو. تو میں بتوں کا صرف یہ نہیں کہ میں تو ان کو بناتا ہوں، تراشتا ہوں، بلکہ ایک میں عجیب سی بات بتاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جب ٹین ایجر ہی تھے نا، تو تبھی تو یہ اڑ گئے تھے سب کے آگے، پوری قوم کے آگے. تو ان کے والد تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کے والد بتوں کا، اب اتنا وقت نہیں ہے لیکن مجھے ہنسی آ گئی تو یہ بتا دیتا ہوں. تو وہ
تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ بت تراشتے بھی تھے، ان کو بیچتے بھی تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ میرا بت بھیجا بازار میں۔ تو وہ آئے رات کو، تو بت نہیں بکا۔ انہوں نے کہا میرے ہاتھ کا بت بنا ہوا تو ہاتھوں ہاتھ بکتے، کیسے نہیں بکا؟ بت کی حالت دیکھی، اس کو کوئی کیچڑ لگا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا، اس کے حال بے حال ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا اس کو؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے کیا پتا، میں تو اس کو گلی گلی اس کو گھمایا، بت کو گلی گلی میں اس کو، یہ میرے باپ کا یہ خدا ہے، کسی نے لینا ہے تو اس کو بیسیکلی شاید انہوں نے جیسے کتے کو پٹا ڈالتے ہیں، ان کو زمین میں گھسیٹ گھسیٹ کے گلی گلی میں، اتنا رسوا کن بت کون خریدے گا؟ بیسیکلی وہ جان بوجھ کے بھی تو یہ کرتے تھے نا۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ بتوں سے پوچھو، بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو قتل کر دیا ہے، ان کو مارا ہے، ان سے پوچھو۔ اب ان کی جو حکمت تھی توحید کو پھیلانے میں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی۔ اور پھر جب وہ ان کو غصے میں آ کے ان کے والد صاحب نے نکال دیا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قریش مکہ نے نکالا، تو پھر فتح مکہ ہوا، پورا عربیہ فتح ہو گیا۔ اسی طرح جب ان کو نکالا تو پھر ان کو بی بی سارہ کے ساتھ شادی بھی ہوئی، ان کو اسحاق علیہ السلام بھی ملے، ان کو یعقوب علیہ السلام پوتے کی، مطلب کتنی وہ، یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس میں آپ کو اور بھی انبیاء جیسے ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، سب کی باتیں آپ کو اسی سورہ مبارکہ میں، اسی 16 پارے میں ملیں گی۔ اور مشرکین کی کوئی جو اعتراضات تھے، تو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ بھائی کیسے، پہلے کیسے بنایا تھا اللہ نے؟ تو پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو نا، یہ جو ایسے بڑے بڑے سرداروں کی محفلیں آج، تو وہ تو کتنی بار رونق ہیں اور کتنی، تو آپ لوگ کے پاس تو صرف غریب غریب لوگ آتے ہیں، یہ وہ آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہو، آج بھی دیکھتے ہو کہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی محفلیں کتنی رچ اور کتنی۔ تو اللہ نے کہا یہ تم کون سا کرائٹیریا لے کے آ رہے ہو بھائی؟ تو اس کی تو، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی آیت بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی اولاد ثابت کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اللہ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سیدھی سیدھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، بیٹا ووٹا چھوڑو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کی وجہ سے اتنے برے تم اپنے کلمات منہ سے نکال رہے ہو اللہ کی اولاد، کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پہاڑ بکھر بکھر جاتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کون سی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم اکیلے اکیلے پھر جب آؤ گے نا میرے پاس، فردن 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 فردن، جب انسان اپنے اللہ سے صرف اسی چیز کو سوچے، کتنی محبت والی، کتنا خوف آئے گا انسان کو، ایک ایک بندے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اپنے رب کے آگے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ طٰہٰ میں سب کو پتہ ہے، اس کی مشہور سی ایک باتیں پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی سورۃ طٰہٰ کی آیات سے ہی ہے۔ تو وہ آپ دیکھیے گا کہ ان کی بہن کے گھر میں، عمر رضی اللہ عنہ کی جو ان کی بہن کے جو شوہر تھے، تو یہ ساری جب اسلام کیسے لے کے آئے، تو یہ سورۃ طٰہٰ کی جو آیات تھی ان کو سنائی گئی۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ہے کیا، اس میں تو جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ والا، جب یہ ان سے قتل ہو گیا تھا غلطی میں کسی کی جان بچانے کے لیے، تو وہ یہ مدین چلے گئے تھے، تو شعیب کے پاس، اور وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو شعیب علیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، یہ ایسے ان کا نام بھی شعیب تھا، جن کے پاس یہ رکے۔ اور کہتے ہیں کہ تقریباً ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ انڈر 10 9 ایئرس تک، وہ تو پھر وہ بڑھا کے، تو یہ کچھ ایک ڈیکیڈ آپ لگا سکتے ہو کہ وہاں پہ رہیں۔ پھر جو وہ اپنے بیوی، انہی کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی، اور ان کی شرمیلی بیٹی کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں میں نے کیوں الفاظ استعمال کیے، قرآن کے الفاظ ہیں،
جب کنویں میں پانی، اب دوسری جگہ پہ کہیں پہ آ جائے گا واقعہ، جب کنویں میں پانی، کنواں نہیں تھا، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ پانی پینے میں، اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ کوئی اور نہ اس کو اٹھا سکے، تو وہ انتظار کر رہی ہوتی تھی سب کے آخر میں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام بہادر تھے، جاندار بندے تھے ماشاءاللہ تبارک اللہ، قوت والے، انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا، ان کو پانی پلایا، تو وہ جو شرماہٹ، وہ شرمیلا پن تھا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں لکھا کہ وہ جو شرما رہی تھی، تو وہ 2 لڑکے ان کی بہن بھی تھی، تو انہی کے ساتھ بہرحال ان کی شادی بھی ہوئی۔ ان کو جب واپس لے کے آ رہے تھے تو اللہ نے انہوں نے کہا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں، شاید وہ تو آگ جلی ہوئی ہے، تو پہلے تو وہ آگ کو لا کے تو وہ اپنے ساتھ لے آتے تھے، تو جیسے آپ آگ کو ٹچ کرتے ہیں، میری امی کی مجھے بات یاد آ گئی، وہ کہتی ہیں ان کی والدہ باقاعدہ ان کے بچپن میں ان کے گھر سے آگ لے کے جاتے تھے۔ میں امی آگ کیسے لے کے جاتے تھے؟ وہ آپ کی دادی، میری دادی نہیں، میری نانی ہوگی، تو وہ آگ جلاتی تھی صبح کے ٹائم پہ، ہر ایک کے پاس اتنی فیسلٹیز شاید نہیں ہوتی تھی، بیچارے لوگ غریب ہوتے تھے، تو وہ کوئی چیز لے کے آنی، موم بتی یا کوئی بھی، تو ان کو ٹچ کرنا تو وہ لے کے چلے جانا، کیا زبردست۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ میں تو وہاں پہ پھر اللہ کی آواز آئی، اور انہوں نے کہا بھی اپنا میں اللہ ہوں، اور میں نے مطلب اللہ خود ہی کلام کر رہے ہیں، اسی لیے تو کلیم اللہ کتنا بڑا رتبہ تھا، تو انہوں نے کہا اپنا عصا پھینکو، جو چھڑی ہے، جو اسٹک ہے، تو ان کو پھینکا تو وہ زہا بن گیا، بھاگے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا نہیں بھاگو نہیں، اس کو پھر پکڑیں، پھر انہوں نے جرأت کی، ہمت کی، اب اللہ کہہ رہا ہے تو کبھی کبھی انسان کو ہوتا بھی ہے تو پھر بھی اس کو کرنا پڑتا ہے، تو پھر انہوں نے جب دوبارہ اس کو پکڑا تو پھر چھڑی بن گئی۔ اسی طرح اپنا ہاتھ وہ گریبان میں ڈالا تو وہ گریبان میں جب باہر نکلا تو ہاتھ چمک رہا ہے جیسے لائٹ چل، تو اب انہوں نے کہا یہ 2 نشانی ہیں کہ یہ آپ اس کے پاس لے جاؤ، فرعون کے پاس، اور ان کو دکھاؤ کہ بھائی میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، انسان کا بچہ بن۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا، اور اب تو وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے انہی کے پاس بھیج رہے ہو، تو پچھلے 9-10 سال سے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، آئی ایم آن دی رن۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جب چھوٹے بیبی تھے تو وہ سب بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو پھر میں نے آپ کو تب بھی بچایا تھا، اس کے بعد جب آپ سے قتل ہو گیا تھا تب بھی میں نے آپ کو بچایا، تو کیا میں ابھی نہیں بچاؤں گا؟ تو آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے نرم انداز میں گیا، قولا لینا، اسی لیے جب بھی آپ نے دعوت دین دینی ہے، استقام دین ڈیفرنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو شدت بھی چاہیے، وہ ڈیفرنٹ ہے، ایک ہے دعوت دین، اس میں ہمیشہ نرم بات کرنی چاہیے۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ فرعون کا اینڈ کیا ہونا ہے، اس نے ڈوبنا ہی ہے، مرنا، اللہ کو تو پہلے ہی پتا، لیکن پھر بھی جو پروٹوکول ہمیں بتائے گئے، سلیقہ جو ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دعوت کا کام بڑے پیار محبت سے کرنا ہے، اور بلکہ اس میں وہ بھی چیز بتائی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جلدی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اللہ سے ملاقات کرنے میں، جب اپنے دریا فرعون سے جب لے گئے اسکیپ کر کے، تو وہ یہ ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کے تو وہ جلدی چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا جلدی کیوں کی آپ نے آنے میں؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تو آپ کی ایکسائٹمنٹ میں، انہوں نے کہا پیچھے دیکھا کیا ہوا ہے؟ اس سامری نے کیا کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ، اللہ نے تو بتا دیا کہ اس نے تو شرک میں لگا دیا، ایک بچڑا بنایا ہے سونے کا، اور اس میں سب کو بتا دیا یہ ہے تمہارا رب۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ چلے گئے؟ اور پھر وہ غصے سے کہتے ہیں جو کمانڈمنٹس کی جو جیسے ہمیں قرآن ملا ہوا ہے، تو ان کو تختیوں پہ انہوں نے پٹخی ہیں، ان کو تو جلالی پیغمبر تھے، اور اپنے بھائی کو بھی داڑھی اور سر سے پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ کدھر گیا ہے سامری، اور ان کے بھائی عذر دے رہے تھے کہ دیکھیں مجھے آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں، میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ پھر قوم نے ساری انتشار ہو جانا تھا، لوگوں نے، تو میں نے نہیں کہا، میں نے آپ کا ویٹ کرنے کی تھی ان کی۔ تو پھر وہ سامری کو ایسی بیماری لگی، غصے میں آ کے ان کو قتل بھی نہیں کیا کہ وہ اس کو جیسے وہ لوگوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اسکن ڈیزیز ہو گئی، الٹیمیٹلی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مار ہی دیا، لیکن اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، چھوٹی بیماری ہو گئی اسکن کی۔ تو پھر شفاعت کے بارے میں بھی
اس صورت کے آخر میں آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی کہ شفاعت، میں نے پہلے بھی بتا دیا یہ چیز کہ انلمیٹڈ شفاعت اپنی مرضی سے کوئی بھی منہ اٹھا کے نہیں کرے گا. جتنی شفاعت اللہ چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، پھر وہ اپنے نیک بندوں سے اپنے وہ سب کو شفاعت کروا دیں گے تاکہ ان کا بھی. تو اس میں پھر آخر میں پھر قصہ ابلیس اور آدم اور یا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے اتنے مفید قصے ہیں کہ آپ کو پورے اکراس قرآن آپ کو نظر آئیں گے. تو جب انسان کو اپنے اس آیت میں، اس صورت میں شاید وہ والی آیت ہوگی، مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ایک آیت ہے جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ جو انسان اللہ کا ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ کے، تو پھر اس کو کون سی زندگی ملتی ہے؟ حیات ضنکا، بڑی بے چین زندگی. تو اگر انسان کو سکون چاہیے تو وہ اپنے کیونکہ اللہ نے کہا نا فمن اعرض عن ذکری، جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے نماز کا، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کا، اس کو اللہ کی باتیں سننے کا ٹائم، پھر جاؤ، اللہ بھی کہتا ہے جا دفعہ جاؤ. پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ اندھا، وہ اٹھ رہا ہے قبر سے ویسے ہی ٹیریفائڈ ہے، ویسے ہی سارے لوگ ویسے ہی پریشان، اوپر سے وہ اندھا. اور وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں تو اندھا نہیں تھا. اللہ کہے گا ہاں، تم نے جس طرح مجھے بلا دیا آج میں نے تجھے بلا دیا، تو بھی تو ایسے ہی چنو منو بن کے بیٹھا ہوا، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مجھے کوئی اپنی پیسے کمانے کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، صرف یہی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں پہ یہ کنٹراسٹ ملتا ہے نا ہمیں کہ جو ذکر نہیں کرتا اس کو، اس کے لیے بڑی بے چین زندگی ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتایا گیا تو ہم سب کو بتایا گیا کہ صبح شام کے اذکار کے بارے میں ایمفیسس دیا گیا کہ صبح شام کے اذکار آپ پڑھو، یہ سارے پریشانی دور ہو جائیں گی. انشاءاللہ we'll meet you for the in next one is the 17th. السلام علیکم.